السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ لوگوں، تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف نہ کہو اور انہیں ڈانٹو نہیں، اور ان کے ساتھ نرمی اور ادب و احترام کے ساتھ بات کرو، اور جذبہ رحمت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع اور انکساری اختیار کرو، اور دعا کرو کہ اے میرے رب، جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش و پرداخت کی تھی تو ان پر رحم فرما دے۔ اللہ کی عظیم مہربانی اور احسان کے بعد انسان جس کے سہارے پلتا، بڑھتا اور پروان چڑھتا ہے وہ والدین ہی ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے وجود کا ظاہری سبب ہیں۔ ان سے بڑھ کر مخلص اور بے لوث محبت کرنے والی کوئی ذات نہیں، اور ان کے بغیر انسانی معاشرے کی تشکیل اور تعمیر ممکن ہی نہیں۔ یہ رشتے کی بنیاد ہیں۔ یہ بے لوث و بے غرض ایثار کا کامل نمونہ ہیں، اخلاص و محبت کے پیکر ہیں، اولاد کی ہر خواہش و خوشی پر اپنی راحت و خوشی قربان کر دینے والی عظیم ذات ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی ممتا کے سمندر کی گہرائی کو نہ تو ناپا جا سکتا ہے اور نہ اس کی بلندی کا تصور کیا جا سکتا ہے، جو اپنے بطن میں کھلنے والی کلی کو 1-2 ماہ نہیں بلکہ مسلسل 9 ماہ تک تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اس اثنا میں ماں کو کیسی کیسی تکلیفیں ہوتی ہیں، اسے کن ناقابل رحم حالات سے گزرنا پڑتا ہے، کوئی دوسرا کیا جانے۔ اور جب بچہ کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات خود موت کے آغوش میں سو جاتی ہے۔ ماں جس کی آنکھوں میں ممتا، لبوں پر تبسم، قلب و جگر میں محبت و شفقت ہوتی ہے، اور جس کا آنچل الفت و رحمت سے بھرا ہوتا ہے، وہ خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، راتوں کو خود جاگتی اور بچوں کو سلاتی ہے، ٹھنڈے اور گندے بستر پر خود سوتی ہے لیکن بچے کو گرم اور صاف ستھرے بستر پر سلاتی ہے۔ بچے کی ذرا بھی پریشانی پر وہ مضطرب و پریشان ہو جاتی ہے، جس کے دامن میں محبت کی ہوا چلتی ہے اور جس کے گلشن میں مودت کی کلی کھلتی ہے۔ اور باپ جو ایک مقدس محافظ ہے، جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے، جو اپنی عمر بھر کی خوشیوں اور خواہشات کو اپنے بچوں کی خوشیوں اور خواہشات کی تکمیل پر قربان کر کے جیتا ہے، جو اپنی زندگی کے تجربات نچوڑ کر بڑے سلیقے سے اولاد کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں۔ وہ بچے کو معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل بنانے اور اسے زمانے کے ہر سرد و گرم سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بلا شبہ والدین قدرت کی عظیم نعمت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت و اطاعت اور شکر گزاری کا حکم دیا ہے، اس کے فوراً بعد بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اس سلسلے میں بے نظیر احکام عطا فرمائے ہیں۔ اور جہاں شرک سے منع کیا ہے، اس کے بعد ہی عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی سے منع کیا ہے۔ نیز والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیمات صرف امت مسلمہ ہی کو نہیں دی گئی، بلکہ ہر نبی کی امت کو والدین سے حسن سلوک، ان کے ادب و احترام اور ادائیگی حقوق کی تلقین کی گئی ہے۔ فرمان الہی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں پڑھ کر سناؤں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین اگر مشرک بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے، بشرطے کہ شرک کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اور اگر وہ دونوں تجھے اس پر مجبور کریں کہ تو میرا شریک کسی ایسے کو بنائے جس کے معبود ہونے کا تجھے علم نہیں، تو ان کی بات نہ مان اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا رہ۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی کی مذمت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا۔ سامعین و سامعات، افسوس، والدین اپنے بچوں کو لاڈ و پیار سے پال پوس کر انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن وہ سب مل کر ان دو کی خدمت نہیں کرتے۔ بوجھ تصور کرتے ہیں، کیا مجھے اور کام نہیں؟ کیا میرے بال بچے نہیں؟ ایسے نافرمان اولاد کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ ہر گناہ کی سزا قیامت پر ٹال سکتا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا نافرمان کو مرنے سے پہلے زندگی ہی میں دے گا۔ آج بوڑھے والدین کے تعلق سے ایسی خبریں ملتی ہیں کہ اولاد نے بڑھاپے میں ماں باپ کو گھروں سے نکال دیا، بے سہارا چھوڑ دیا، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا، چند روپیوں یا جائیداد کی خاطر قتل کر دیا اور اولڈ ہاؤس میں داخل کرا دیا۔ آج کے نوجوان والدین کو بات بات پر ڈانٹتے، جھڑکتے اور بلند آواز سے بات کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے، جبکہ والدین اپنے بچوں کو پیدائش سے لے کر اس کی تعلیم و تربیت اور معاشرے میں نام روشن کرنے کے قابل بنانے تک اپنا خون جگر جلا دیتے ہیں، اس کی ہر قدم پر رہنمائی کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیتے ہیں۔ ان کی نیک دعائیں کامیابی کا زینہ ہے، جس کی بدولت ہم ایک کامیاب انسان بن کر ملک و قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ مذہب اسلام نے ہر رشتے کے حقوق وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے ہیں، جن میں سر فہرست والدین کے حقوق اور ان کی تکریم ہے۔ ان کے علاوہ اساتذہ کا احترام، پڑوسیوں کے حقوق، معاشرے کے ستائے ہوئے افراد بھی ہیں جو ہماری بھرپور توجہ اور احترام کے مستحق ہیں۔ سامعین و سامعات، آئیے ہم عہد کریں کہ اپنے بوڑھے والدین کی عزت و خدمت کریں گے، ان کی دلجوئی فرما برداری کریں گے، اپنے کسی حرکت سے ان کے دل دکھانے اور جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور ان کی وفات کے بعد اللہ سے ان کی مغفرت، رحمت و بخشش کی دعائیں مانگیں گے، ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کریں گے اور ان کے دوستوں کے ساتھ عزت و اکرام سے پیش آئیں گے، جس کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ سامعین و سامعات، یاد رکھیں، آپ جیسا سلوک اپنے والدین کے ساتھ کریں گے، آپ کی اولاد بھی اسی طرح کا سلوک آپ کے ساتھ کرے گی، اور یہ بھی ایک سچی حقیقت ہے کہ نافرمان اولاد کو دنیا و آخرت میں عزت نہیں ملتی۔ اب ایک شعر سنا کے میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے دولت، ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے دولت، سچ پوچھئے تو یہ ہیں دونوں خدا کی رحمت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔